اے آخرت کے لحاظ سے بے وقوفوں، دیوانوں، اور دنیا کے لحاظ سے عاقلوں، یہ عقل ایسی ہے جو تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ تو ایمان کو حاصل کرنے میں کوشش کر، تجھے ایمان حاصل ہو جائے گا۔ توبہ کر اور عذر کر اور شرمسار ہو، اپنی آنکھوں سے رخساروں پر آنسو بہا۔ اللہ کے خوف سے رونا گناہوں اور غضب الہی کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب دل سے توبہ کرو تو سچی توبہ کا نور چہرے پر چمکنے لگے گا، تیرا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اپنے راز کی حفاظت کر، جب تک تجھے قدرت ہے تو حفاظت کی کوشش کرتا رہے۔ جب تو مغلوب ہو جائے اور راز ظاہر ہی ہو جائے تب تو معذور ہے، کیونکہ محبت پردے اور ستر کی دیواروں کو گرا دیتی ہے۔ خود ساختہ وجد والے کو باہر نکال دینے کا حکم ہے، اور جو بے اختیار وجد میں آ جائے اس کے قدموں کی خاک کا سرما بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بناوٹ نفسانی امر ہے اور غلبہ بے اختیاری امر ہے۔ وہ مخلوق کے دکھانے کا ہے، وہ رب والا ہے۔ کوشش کر کہ نقصان کے ازالے اور نفع کے حصول کے لیے تو کوئی حرکت نہ کرے۔ جب تو ایسا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی تیرے لیے ایک خادم مقرر کرے گا اور تیری حفاظت کرتا رہے گا، اور تجھ سے ہر طرح کی تکلیف دور کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جا جیسے نہانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہے، جیسے چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، جیسے کہ اصحاب کہف حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلا وجود اور بے اختیار اور بنا تدبیر کے ٹھہرا رہے، اس کے سامنے اس کی قضاؤں اور قدروں کے مصائب درپیش آتے وقت اس کی تقدیر پر ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہے، ایمان اور تقدیر کے ساتھ قائم رہے، جبکہ نفاق تقدیر سے بھاگتا ہے۔ منافق پر جب چند دن اور راتیں گزرتی ہیں اس کا بدن دبلا ہو جاتا ہے، حرص اور عادت اور نفس موٹا ہو جاتا ہے، اس کے باطن اور دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کا دروازہ آباد اور اس کا اندرونی حصہ ویران ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر زبان سے کرتا ہے، دل سے نہیں۔ اس کا غصہ نفس کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں، جبکہ مومن کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کا ذکر زبان و دل دونوں سے کرتا ہے، اس کی زبان اکثر ساکت اور دل ذاکر ہوتا ہے۔ اس کا غصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اپنے نفس اور حرص اور عادت اور دنیا کے لیے نہیں۔ نہ کسی پر حسد کرتا ہے، نہ کوئی اس پر حسد کرتا ہے، نہ خوشحالوں سے ان کی خوشحالی پر جھگڑا کرتا ہے۔ کسی خوشحال سے جھگڑنا خجالت، شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہو سکتا ہے۔